السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ کوفتے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بہت ہی سافٹ اور مزیدار بنتی ہیں، آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چلیے اب ہم اسے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے یہ 1 کلو میں نے قیمہ لے لیا ہے۔ میں نے اس کے پانی کو اچھی طریقے سے ڈرین کر لیا ہے۔ آپ نے بالکل اس کا پانی بالکل ہی ڈرین ہو چکا ہو، ڈرائی ہونا چاہیے اس کو۔ اب اسے میں نے 1/4 میں نے یوگرٹ لے لیا ہے۔ اس میں میں نے تقریباً 4 ٹیبل اسپون میں نے پانی ایڈ کیا ہے۔ اس میں میں 2 سلائس ایڈ کر رہی ہوں۔ اسے میں اچھی طرح سوک کروں گی اور یہ میں نے قیمے میں ایڈ کرنا ہے۔ آپ نے اتنا سوک کرنا ہے کہ بالکل ہی اس کا پیسٹ بن جائے۔ یہ میں 3 عدد میں نے پیاز لیا ہے، 4 میں نے ہری مرچیں لی۔ اسے میں اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لوں گی، اس کا پیسٹ بنا لوں گی۔ اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ نرم ہو گیا ہے، سوک ہو گیا ہے۔ اسے اچھی طرح سے آپ اسے فورک سے اس کا پیسٹ بنا لیں۔ یہ اچھی طرح سے آپ اس کا دیکھیں پیسٹ بن گیا ہے، اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیں۔ اب یہ میں نے قیمے میں 1 ٹی اسپون میں کشمیری لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ بے شک دوسرے چلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں 1 ٹی اسپون میں اس میں جو ہے دھنیا پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں۔ اس میں 1 ٹی اسپون میں زیرہ پاؤڈر ایڈ کروں گی۔ 1.5 ٹی اسپون میں اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر دیجیے گا۔ 1 ٹی اسپون میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور 2 ٹیبل اسپون میں اس میں جنجر اینڈ گارلک کا پیسٹ ایڈ کروں گی۔ اس میں تقریباً میں 2 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کر رہی ہوں۔ اب یہ دیکھیں جو بریڈ میں نے اسے پیسٹ بنایا تھا وہ میں سارا اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اس میں آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ اب میں اس میں جو میں نے ہری مرچ اور پیاز کی جو پیسٹ بنایا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی۔ اسے آپ جو ہے مکس کر لیجئے، کیونکہ پانی اس کا اچھی طرح سے نکلا ہوا ہے قیمے کا، تو اب اسے ایسے مکس کریں۔ اگر پانی رہے گا تو اس میں پانی، کیونکہ ہم نے اس میں پیسٹ ڈالے ہوئے ہیں بریڈ کے اور اس کے، تو اگر اس کا اپنا بھی پانی رہا تو یہ زیادہ پانی ہوگا اس میں، تو اس لیے ہم اسے قیمے کو اچھی طرح سے ڈرین کر لیں گے اور اسے پھر ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں اچھی طریقے سے۔ اسے اچھی طرح سے آپ ہاتھ سے مکس کر لیں۔ اور یہ جو پیاز ہم نے پیسٹ ڈالا ہے پیاز کا اور ہم نے بریڈ کا، یہ بہت ہی سافٹ اس کا جو ہے کوفتے بنائے گا، بہت ہی سافٹ سے ہارڈ نہیں ہوں گے۔ اس میں میں 1 انڈا ایڈ کروں گی۔ اس میں نہ ہی میں نے بیسن ایڈ کیا ہے اور نہ ہی میں اس میں بھنا ہوا چنے ایڈ کروں گی، کیونکہ اس سے اکثر جو ہے کوفتے سخت ہوتے ہیں۔ یہ آپ اچھی طرح سے ایڈ کر لیں اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ لیں۔ یہ میں نے ایک دیگچی میں تقریباً 1/4 کپ میں اس میں آئل گرم کروں گی۔ اچھی طرح سے اسے آئل گرم کر لیجیے گا۔ اس میں تقریباً میں نے 4 سے 5 میں نے میڈیم سائز انین باریک کاٹ کے ایڈ کر لیا ہے۔ اس میں آپ گرم تیل میں سے ڈال لیں اور پھر اس کو آپ اچھی طریقے سے تیل میں انین کو مکس کر لیجیے گا۔ اس میں تقریباً 1 ٹی اسپون میں اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ جلدی فرائی ہو جائے انین اور کرسپی فرائی ہو۔ اسے مکس کر لیجیے گا اور بہت زیادہ ہلائیے گا نہیں، دیکھیں ہلکا فرائی ہو رہا ہے۔ اب جتنا زیادہ ہلائیں گی تو وہ سافٹ فرائی ہوگا، کرسپی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اب یہ کرسپی اور لائٹ براؤن ہو گیا۔ اگر آپ کو سالن کا کلر ڈارک چاہیے تو آپ تھوڑا ڈارک براؤن کر سکتی ہیں، لیکن اس میں ہمیں گرم مسالہ اور دھنیا ایڈ کرنا ہوتا ہے تو آلریڈی سالن کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے۔ تو اسے آپ نے جو ہے میں نے لائٹ کلر رکھا ہے پیاز کا، اسے سائڈ پیاز کریں تاکہ آئل سارے اس میں سے نکل جائے، کیونکہ ہم نے اسے گرائنڈ کرنا ہے۔ پیاز کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے، اس لیے اس کے آئل کو سارا آپ نکال لیجیے گا۔ اب یہ میں نے ایک ٹماٹر لیا ہے بڑے سائز کا اور میں نے تقریباً 5 to 6 میں نے گرین چلی لی ہے۔ یہ زیادہ تیز نہیں تھی، اگر تیز ہے تو آپ کم لے لیجئے گا۔ آپ اپنے اکارڈنگ گرین چلی استعمال کر سکتے ہیں، جو مرچی ہیں اپنی اکارڈنگ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں 3 ٹیبل اسپون میں نے یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں۔ اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے میں نے نمک ایڈ کیا، تھوڑا سا اور کر دیا، آپ اپنے اکارڈنگ کر لیجیے گا۔ اب 1 ٹی اسپون میں اس میں ریڈ چلیز یوز کر رہی ہوں
اور 1 ٹی اسپون میں اس میں جو ہے کشمیری لال مرچ استعمال کر رہی ہوں. آپ اپنے اکارڈنگ ڈال لیجیے گا مرچیں. یہ 1 ٹی اسپون میں اس میں دھنیا پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں اور 1 ٹی اسپون میں اس میں ہلدی پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں. اس میں نے ثابت زیرہ میں 1 ٹی اسپون ایڈ کر رہی ہوں اور 1 ٹی اسپون میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں. اسے آپ سب کو بلینڈ کر لیجیے اچھی طریقے سے. یہ میں دیگچی میں نے جو ہے آئل جو تھا ہم نے پیاز کا، اس میں تھوڑا سا میں نے آئل 2 ٹیبل اسپون ایڈ کر لیا ہے. اس میں 2 ٹیبل اسپون میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے. بہت زیادہ گرم تیل میں نہ ڈال دیجیے گا کیونکہ تیل باہر آنے لگتا ہے. اب یہ جو ہے میں نے اس میں پیسٹ سارا جو میں نے کیا ہے مسالے کا بنایا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی. اسے آپ اس میں ڈال دیں اور اچھی طرح سے اسے ہلا لیجیے گا. مسالہ تھوڑا سا تھک ہے، یہ دیکھیں تھوڑا سا تھک مسالہ، اسے اچھی طرح سے ہلا لیں لہسن گارلک کے اس میں، تاکہ لہسن گارلک کا جو اس خوشبو ہے بہت ہی اچھی آتی ہے. اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں آپ تھوڑا سا پانی جگ میں ڈال کے اس میں ایڈ کر لیں تاکہ مسالے کو بھوننا ہے ہمیں. اگر ہم تھک کریں گے مسالے کو اسی طرح پانی ایڈ کے بغیر بھونیں گے تو یہ جلے گا. تو ہمیں تقریباً سے 20 منٹ تک بھوننا ہے اور تب تک بھوننا ہے کہ آئل ہمارا اس کا باہر آ جائے. اچھی طریقے سے آپ نے اس کا آئل ہو اس کے باہر آنا چاہیے، بھوننا چاہیے. اب یہ ہم کوفتے بنا لیتے ہیں. جو کوفتے کا مٹیریل ہے وہ ہمارا سیٹ ہو چکا ہے، ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا. اب یہ دیکھ اس طرح آپ اس کو راؤنڈ شیپ میں بنا لیں. آپ چھوٹا بڑا کوفتے جس سائز کا چاہتے ہیں اس طرح کا بنا لیں. یہ دیکھیں اس میں پانی لگانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، کتنی اچھی طریقے سے یہ سیٹ ہو گیا. یہ دیکھیں اس طرح بالکل یہ بہت ہی سافٹ اور مزیدار بنے گا. یہ بالکل بھی ہارڈ نہیں بنے گا کیونکہ انین اور جو بریڈ ہے اس کو بالکل سافٹ بنائے گا، اور جو انڈا ہے وہ اسے جوڑنے کے لیے اور بریڈ بھی جوڑنے کے لیے اس کا ہوا ہے کہ تاکہ یہ کھلے نہ، کوفتہ بکھرے نہیں. یا آپ اس طرح کوفتے سارے بنا لیں. تقریباً یہ 30 سے 32 تک بن جائیں گے. اس میں دیکھیں آئل بالکل مسالے سے باہر آ گیا ہے، اچھی طرح سے مسالہ بھون چکا ہے. اس کی خوشبو بھی بہت ہی مزیدار اور اچھی آ رہی ہے. اب میں جو کوفتوں کو میں اسی طرح جو ہے اب کوفتوں کو ڈال دوں گی. میں اسے فرائی نہیں کروں گی، بعض لوگ اسے فرائی کر کے ڈالتے ہیں لیکن میں ایسے ہی ڈالوں گی اور یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ اس لیے فرائی کر کے ڈالتے ہیں کہ ٹوٹنے کی گنجائش نہ رہے، تو اس لیے بالکل نہیں ٹوٹیں گے. آپ اسی طرح سے ڈالیے گا اور آپ اس طرح سے ہلائیے گا. آپ نے کوفتوں میں بالکل چمچ نہیں ہلانا. اگر آپ چمچ ہلائیں گے کیونکہ کوفتے کچے ہیں پھر وہ ٹوٹنے لگیں گے، اور آپ اسے کھلے منہ کے برتن میں ہی بنائیے گا. اسے ڈھانک کے رکھ دیں اور اسے تقریباً میں اسے 15 منٹ تک اسے پکاؤں گی. یہ دیکھیں یہ کوفتہ کس طرح دیکھیں خود ٹرن ہو رہا ہے، آہستہ سے دیکھیں خود ٹرن ہونے لگ گیا ہے اور یہ ہاف تقریباً کوک ہو رہا ہے. اسے میں نے یوں ہلایا ہے، ہاتھ سے ہلا رہی ہوں، میں نے چمچ نہیں اس میں کری تاکہ جو جہاں تھوڑا بہت کسر بھی ہے وہ بھی وہ ہو جائے، پک جائے یہ اچھی طریقے سے. یہ اسے آپ پھر ڈھانک کے رکھیں اور اسے 10 منٹ کے بعد دوبارہ دیکھیں آئل بھی اس کے باہر آ رہا ہے. اب اسے آپ تھوڑا سا سائڈوں سے اسے آپ چمچ سے ہلا سکتی ہیں کیونکہ سیٹ ہو چکے ہیں. اسے آپ اس طرح ہلا لیں. اب یہ دیکھیں کس قدر یہ بالکل سافٹ بنے ہیں، اور اگر میں تھوڑا سا اور پریس کروں گی تو یہ ٹوٹ جائیں گے. تو یہ دیکھیں بہت ہی سافٹ اور مزیدار ہیں کیونکہ ہارڈ جو کوفتے ہوتے ہیں وہ مزے کے بھی نہیں لگتے. یہ دیکھیں میں آپ کو پریس کر کے دکھا رہی ہوں کہ کتنے زیادہ یہ سافٹ ہیں، اور دیکھیں ٹوٹے بھی نہیں اور نہ ہی مجھے اسے فرائی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. اب یہ کوفتے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں، آئل بھی باہر آ گیا ہے اب اس کا. اب اس میں 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ ایڈ کروں گی، اور میں اس میں چاپ کیا ہوا دھنیا جو ہے وہ میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کروں گی، اور اسے دم کے لیے میں 3 منٹ کے لیے رکھ دوں گی. آپ اسے ہلا لیں تھوڑا سا، اور یہ پورا کوفتہ بننے میں تقریباً جو ہے آدھا گھنٹہ لگا ہے، اور یہ کوفتے تیار ہو گئے ہیں. آپ اسے ڈھک کے رکھ دیجیے گا، اور جب آپ اسے بنائیے گا تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کوفتے کیسے بنے. اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل جائے.